رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ذریعے ہمارے ساتھ معاملہ کیا، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بہت سی معاملات کی وجہ سے تعریف کے قابل ہے، وہاں یہ بات بھی اس قابل ہے کہ اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کریں کہ اس نے ہمارا پردہ رکھا، لوگوں کے سامنے ہمیں ظاہر نہیں کیا۔ واللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے سامنے ہمیں ظاہر کر دے تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہیں۔ اور آپ دیکھیں بڑے سے بڑا کافر بھی ہو، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی بہت سے عیب چھپائے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کچھ لوگوں کے ہاں تو عزت ہوتی ہے۔ ابھی ذرا آپ اگر محسوس کریں، آج آپ نے جو کلاس سے پہلے کوئی بھی برائی کی ہے، اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے ظاہر کر دے تو کیا آپ آ کے مل سکیں لوگوں سے، ان کے بیچ میں رہ سکیں، بات کر سکیں؟ قطعاً نہیں۔ ہمیں ساری زندگی لگتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہنے کے لیے زیادہ مال کی ضرورت ہے، یا زیادہ حسن کی ضرورت ہے، زیادہ وسائل کی ضرورت ہے، لیکن اصل میں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس رحمت کی کہ وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، کیونکہ اگر اس نے ظاہر کر دی تو منٹ سے پہلے سارے ہمارے خلاف ہو جائیں۔ بس سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے سارا کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے بارے میں کسی کو نہ جاننے دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ مجھے امید ہے کہ لازماً آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اکثریت تو نہیں لیکن کچھ لوگ، کہ جنہوں نے غور و فکر کیا ہو، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی ہو، پہلے مرحلے کی طرف بڑھے ہوں، جاننا شروع کیا ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں اللہ کے دین کو کیا دے سکتی ہوں۔ اسی طرح یہ بھی لازماً نوٹ کیا ہوگا جس کو اللہ سے محبت ہوگی یا جس کو اللہ کی پرواہ ہوگی، کیا میں اللہ سے ملنا چاہتی ہوں؟ کیا میں اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں؟ اور اگر میں اللہ سے نہیں ملنا چاہتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ملنا چاہتی میں؟ کیا ریزن ہے؟ اور پھر آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہوگی۔ دیکھیں، بدلاؤ اسی وقت انسان کی ذات میں شروع ہو سکتا ہے جب وہ خود کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات کے 12 بج رہے ہیں یا دن کے 3 بج رہے ہیں، یا پھر صبح کے 5 بج رہے ہیں، یا کون سا مہینہ چل رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ آپ کی زندگی میں چینج تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ خود کرنا چاہتے ہیں، جب آپ خود کو کہتے ہیں کہ میں اب بدلنا چاہتی ہوں۔ شاید اسی لمحے کوئی سوچے کہ میں آج سے اپنے آپ کو بدلوں گی، ابھی سے اس طریقے پر لے کر آؤں گی جو اللہ کو پسند ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بدل جائے۔ بدلنا آپ نے خود ہے، مدد اللہ کرے گا تب جب آپ خود بدلنا چاہیں۔
اور یہی لمحہ مشکل ہے، یہ ایک سٹیپ بہت بھاری ہے. جو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا، ایک اچھا انسان بنانے کا، وہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد جتنے بھی سٹیپس ہیں اللہ آپ کی مدد سے آپ کی مدد کر دیتا ہے. اللہ کی مدد سے آپ پھر وہ سارے کام کر جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ روم میں آیا 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس چیز کو حرام مانتا ہے کہ ہم سیر و تفریح نہیں کر سکتے. اولاً تو اگر کوئی آپ میں سے یہ سمجھتا ہے کہ سیر و تفریح کرنا حرام ہے یا آپ کبھی کہیں سیر کے لیے نہیں جا سکتے، تو اس شاید میں اس کے لیے بھی جواب ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف سیر و تفریح کے لیے جائیں، کھائیں پئیں، وہاں پہ تصویریں بنائیں اور اپنا ٹائم ضائع کریں، نمازیں چھوڑیں اور واپس آ جائیں اور آ کے تھکے ٹوٹے اس طرح سے سوئیں کہ اگلے دن کی فجر بھی مس ہو اور کتنے دن ہم بستر سے اٹھ ہی نہ سکیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں جواب ہے. اس کے علاوہ مثلاً اگر آپ کو ایسے لوگ جو اللہ کے قریب نہیں لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کے بڑے ٹشن ہیں، لوگ انہیں بڑا ویلیو دیتے ہیں، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، ان کا نام چلتا ہے، ان کے نام کا سکہ چلتا ہے، آپ بڑا زیادہ ان لوگوں سے متاثر ہیں. مثلاً آپ کے خاندان میں کوئی ایسی کزن ہو سکتی ہے جو بڑی خوبصورت بھی ہے، بولنے میں بھی اچھی ہے، چلے لگا لیں بولنے میں انگلش بولتی ہے اور سارے اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو بھی آپ کے لیے بھی اس آیت میں جواب ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ میں سے طاقت کو پانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے شہرت ملے، مجھے لوگوں کے اندر ویلیو ملے، اس کے لیے بھی اس میں جواب ہے. اس ویلیو کا کیا کر لوگے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ عمر پائے، اس کی بڑی لمبی عمر ہو، اس کے لیے بھی اس میں جواب ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہنم بنائی ہے تو اللہ نے جہنم بنا کے معاذ اللہ ظلم کر دیا اور اللہ کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہم سب جہنم میں جائیں گے، یا اللہ کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی اس آیت میں جواب ہے. اگر آپ کسی کو برے حال میں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں توبہ توبہ، اگر اللہ ہے تو اس کا یہ حال کیوں ہے، یا اگر کبھی خود آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ یا اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ پہ ظلم کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ، تو آپ کے لیے بھی اس میں جواب ہے. اب انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں الگ الگ طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہمیں جواب دیتے ہیں. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا؟ اب تو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اتنی بار آپ سے کہہ چکے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. کسی بار تو جب آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہاں رب میں نے اس بار دیکھا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ سیر کی طرف. یسیرو کا لفظ آیا، یہ سیر سے نکلا، یعنی سیر و تفریح کرو، چلو پھرو زمین میں، جاؤ گھر سے باہر نکلو. یہ نہیں کہ ہر وقت گھر میں بیٹھے سر رہے ہو. اتنا بھی انٹروورٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس گھر کے کونے سے باہر ہی نہیں نکل رہے. باہر نکلو، جگہوں پر جاؤ، گھومو پھرو، دیکھو. اب اس سیر کا مقصد کیا ہے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، کیسا حال ہوا ان کا. یہ ہے
سیر کرنے کا مقصد. اب یہ یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یعنی تمہیں ان جگہوں پر جانا ہے جہاں پر ایسے لوگوں کی باقیات، آثار، ان کے کھنڈرات، نشانات عبرت کے طور پر باقی ہیں، تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو اور پھر تم اپنی زندگی کو بدل سکو. یہ ہے اس سیر کا مقصد، تاریخی مشاہدہ کرنا. ہسٹری میں پہلے ایسے وہاں پر کیا ہوا تھا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو ذلیل کرے، لیکن جب کوئی بندہ خود کو خود ہی ذلیل کر لے، اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کے عذاب تک کو دعوت دینے کی کوشش کرے، پھر اللہ ایسے شخص کو دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر رکھ دیتا ہے. یہ ہے ان باقیات کا مقصد. ان باقیات کا مقصد یہ قطعاً نہیں کہ تم سیر کرنے کے لیے جاؤ اور وہاں پر جا کر تصویریں بناؤ اور آ کے لگاؤ، دیکھو اللہ نے فلاں کو کیسے مار دیا، فلاں کو کیسے ختم کیا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم ان کی تذلیل کرو، تم ان پر ویڈیوز بناؤ اور بولو کہ بھائی دیکھو تمہارا کیا انجام ہوا، اللہ نے کیا کیا سلوک کیا ان کے ساتھ. اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم ان کے گناہوں پر دھیان دو. فلاں قوم بڑی گنہگار تھی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی ویڈیو بنانے والی معذرت کے ساتھ کسی غلط کام میں انوالو ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو کسی ڈرامے میں بھی نظر آ رہی، تو عموماً ایسے شو بھی کیے جاتے ہیں ہمارے چینلز پر، یہ جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں جو بھی ہے ان کے اوپر. اور بعض اوقات وہ لڑکیاں اس حلیے میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایسے حلیے میں ہوتی ہیں جو اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور کیسے مزے سے وہاں پہ جا کے اعوذ باللہ پڑھنا اور کہنا کہ پھر بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے یہ بات نوٹ کریں کہ ہاں اللہ نے اس کو کیوں مارا. یہ محاسبہ کرو کہ کیا تمہارے اندر تو وہ غلطی نہیں. تم اپنے اوپر غور و فکر کرو. ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. جو مر گیا اس کو برا بلا مت کو، گالیاں نہ دو، اس کے بارے میں بری بات مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس نے کیا تھا اس عمل کی طرف چلا گیا. اب تمہارے یا میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا. اس وجہ سے ایسی جگہوں پر جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جا کے میں عبرت پکڑوں، اپنے حالات کو درست کروں. دیکھو میرے اندر یہ غلطی ہے، دیکھو میرا بھی یہ عمل برا ہے، دیکھو میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں. اچھا جب اللہ نے اتنی بڑی قوم کو مار دیا، ہلاک کر دیا، اور اسے بالکل کوئی اس بات پہ ملامت نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ کہے آئے میں نے ان کو کیوں مارا، تو پھر اگر اللہ کبھی مجھے ہلاک کرنا چاہے تو اس کو مجھ سے بھی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو پوری کی پوری قوم تھی. دیکھیں جب کوئی ایک انسان غلط کام کرتا ہے نا اس کو سزا دینا آسان ہے. جب پوری کمیونٹی مل جائے آپس میں اور ایک جماعت بن جائے تو اس کو کرتے ہوئے انسان کو مشکل ہوتی ہے. لیکن وہ تو رب ہے. اگر اس نے اتنی بڑی قوم کو جو طاقتور تھی، اس کی زمین کو آباد کر رہی تھی، اس میں طرح طرح کے کام کر رہی تھی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، تو کیا اللہ کو آپ سے یا مجھ سے فرق پڑے گا معاذ اللہ؟ ہم تو ویسے بھی بیٹھے سوئے رہتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، زمین پہ بوجھ بن کے رہ رہے ہیں. ہم سے زیادہ کام تو پہلے لوگوں نے کیا. اور واللہ طالبات کبھی کبھار ایسی جگہوں پر لازماً جائیں. آپ اگر ایسی جگہوں کو دیکھیں نا، چاہے آپ تصویر میں بھی دیکھیں یعنی ویڈیو میں دیکھیں، عجیب سی ایک وحشت وہاں سے محسوس ہوتی ہے. آپ وہاں جا کے سکون محسوس نہیں کرتے. ورنہ عموماً دیکھیں آپ نیچر میں جاتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے. لیکن ان جگہوں پہ جو اللہ کے غضب کی وجہ سے ویران ہو گئیں، وہاں پر جو بھی جاتا ہے نا وہ کسی بھی لحاظ سے زندگی محسوس نہیں کرتا، خوشی اور راحت محسوس نہیں کرتا.
لیکن آج کل نہ صرف یہ کہ غیر مسلم بلکہ مسلمانوں کے ایمان بھی اس حد تک مٹ چکے ہیں معاذ اللہ کہ وہ ان جگہوں پر جاتے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ ٹکٹ لگائے ہوئے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں اور ایسے وہاں پہ رہتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ وہ کوئی سیر و تفریح کا مقام ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی شاید مہر لگ چکی ہے ہمارے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھی ہو، یوٹیوب پر سرچ کیا ہو اور آپ بہت زیادہ روئے ہوں؟ مجھے پتا چلے کہ میری فلاں بہن بھائی کو میرے ماں باپ نے جان سے مار دیا کیونکہ اس کے اندر یہ برائی تھی، انہوں نے پہلے سے وارننگ دی تھی ایسا کرو گے تو مار دوں گی، تو مجھے کتنا ایک دکھ محسوس ہوگا، رونا آئے گا، میں اپنے عمل پہ غور کروں گی، میں اپنے آپ کو پھر بچانے کی کوشش کروں گی کہ میں اس انجام تک نہ جا پاؤں۔ لیکن اگر مجھے کوئی پرواہ ہی نہ ہو تو پھر ایسے ہی آج کل لوگوں کا حال ہے، انہیں نہیں دیکھ کے ڈر آتا کہ یہ وہ ہی ہے جس رب نے مجھے بنایا اسی نے ان کو بنایا تھا، اور اس رب کی انہوں نے نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں مار دیا، میں بھی اسی رب کی نافرمانی کر رہی ہوں، تو کیا وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرنے پر قادر نہیں ہے معاذ اللہ؟ مت کہیں کہ صرف سیر و تفریح کا ہی مقصد ہے آپ وہاں پہ جائیں اور پکنک منائیں اور واپس آ جائیں، کبھی کبھار بیٹھیں، دیکھیں، غور کریں۔ یہ غور کرنا آپ کو بہت ساری مشقتوں سے بچا لے گا، لیکن اگر آپ نے یہ غور نہ کیا تو آخرت کے دن آپ ایک ایسی کیفیت میں چلے جائیں گے کہ پھر آپ کبھی وہاں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ پھر آپ کو نہیں ہوگا کہ اچھا جہنم میں اور کون کون بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی ہیں، معاذ اللہ فرعون کو دیکھ لیجئے، کتنی زیادہ پاور تھی اس کے پاس، طاقت تھی اس کے پاس، پیسہ تھا اس کے پاس، دہشت تھی اس کے پاس، اور آپ دیکھیں جہنم میں جل رہا ہوگا۔ تو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ اچھا طالبات، کیا ضروری ہے کہ آپ اگر کسی چیز سے، کسی انسان سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہی جگہوں کی طرف جائیں؟ یعنی قوم عاد، سمود اور قوم ہود، قوم لوط، ان کی بستیوں کو جا کے دیکھیں؟ ہر کسی کے لیے تو پاسبل نہیں ہے وہاں پہ جانا، تو پھر اور کون سی آپ یہ والا غور و فکر کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ یہ چیز پا سکتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھیں، مثال کے طور پہ کوئی ایسا انسان ہوگا آپ کی زندگی میں جو پہلے بڑا اللہ اللہ کرتا تھا، پھر اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس راستے سے وہ ہٹ گیا، الگ تھلگ ہو گیا۔ کیا آپ کبھی ایسے شخص سے ملے ہیں؟ ایسے لوگوں کے اندر بھی ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو ان سے کوئی نقصان پہنچتے، لیکن ان کے چہرے آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے رنگ پھیکا پڑا ہے، ہنس رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے قہقہوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہے، لیکن آپ ان کو حقیقی خوش نہیں دیکھیں گے۔ یہ محسوس ہو جاتا ہے ہم انسانوں کو، کون اوپر اوپر سے ہنس رہا ہے اور کون صحیح میں خوش ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی عبرت پکڑیں، کیونکہ ہمیشہ عذاب ایسی صورت میں نہیں آتا کہ بس آپ کی بستی اٹھا دی جائے معاذ اللہ اور آپ کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی کبھار یہ عذاب بے سکونی ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ عذاب اللہ سے مزید دور کر دیتا ہے، کبھی کبھار یہ آپ کی زندگی میں دین کا دال بھی نہیں رہنے دیتا، اور آپ ایسے غافل بن جاتے ہیں۔ پہلے جو آپ قرآن سنتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اب آپ گانوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، سنیما ہال میں مووی دیکھنے جاتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچا کریں، اور کبھی آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو بھی دیکھو، اور اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ ان کی برائیوں کو اچھال رہے ہیں معاذ اللہ، اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور واللہ جب آپ دین کے کام کی طرف آتے ہیں پھر آپ ایسے بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ مجھے خود بھی بہت ڈر لگتا ہے واللہ، اگر اللہ استقامت نہ دے تو ہم سب پھسل پڑیں۔ میں نے لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ، بیبی سٹیپ سے
اس چیز سے پیچھے ہٹتے دیکھیں. کئی ایسے لوگ تھے جن کا نام میں کلاس میں لیتی تھی، جن کی مثال دی جاتی تھی، صرف میں نہیں باقی ٹیچرز بھی دیتے تھے، اور آج آپ کبھی ان کو دیکھیں کیسے کام کر رہے ہیں. واللہ پچھلے دنوں میں نے کسی کا اسٹیٹس دیکھا، میں رو پڑی. کیا ہو گیا آپ کو سونے، کیا ہو گیا ایسے حالات؟ جو بھی اللہ کو چھوڑتا ہے ضروری نہیں کہ اسے مار دیا جائے، اسے زمین میں دفنا دیا جائے. کبھی کبھار وہ زمین پر چلتی زندہ لاش ہوتی ہے. تفسیر پڑھتے تھے وہ چھوڑ دی، تجوید پڑھتے تھے وہ چھوڑ دی. واللہ طالبات میری یہ نصیحت اپنے پاس لکھ لیں، آپ کا یہاں پہ ٹائم سوٹ نہیں کر رہا، واللہ اس چیز کو جانے دو، کہیں اور پہ پہلے اپنا انتظام کریں جہاں پہ آپ کا ٹائم میچ ہو رہا ہے، اور پھر یہاں سے جائیں. ایک جگہ پر جہاں آپ آلریڈی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا ٹائم کبھی سوٹ نہیں کرتا، کبھی کبھار زندگی میں ایسی مشکلات آ جاتی ہیں، تو یہ مت کہ اچھا ابھی تھوڑی دیر تھوڑے ٹائم کے لیے میں یہاں سے چھٹی لوں اور روک دوں سارا کچھ، پینڈنگ پہ سارا کچھ چھوڑ دو اور کہیں اور جا کے بس اپنے کام کر لوں پھر آ جاؤں گی. پھر کبھی نہیں آیا جاتا، اور یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ دیکھیں آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں، آپ لوگوں سے پوچھیں، آپ سرچ کریں کہ بھائی اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس ٹائم کے اندر تفسیر کلاس لیتا ہے تو مجھے بھی ساتھ میں رکھ لیں. کتنی آسانی ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. پہلے انتظام کریں سوٹیبل ٹائم کا، اور اس کے بعد پہلی جگہ کو الوداع کہیں. واللہ ایسے مت جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا انتظار میں بیٹھی ہے داغ لگائے، آپ جائیں اور وہ آپ کو ہلاک کرے، پھر آپ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ قرآن کے بارے میں کوئی بات سنیں یا کریں. آپ بور ہونے لگ جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ چیز محسوس کی ہو. آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلیں مجھے اپنی زندگی میں کوئی فن چاہیے، مجھے یہاں سے کچھ نہیں مل رہا. میں نہیں کہتی کہ آپ 24 گھنٹے قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں، قطعاً نہیں، یہ بھی درست نہیں. تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے سے اس کو ٹائم دیں، اور چھوڑیں مت، بالکل بھی نہ چھوڑیں. ورنہ آپ ایسے لوگوں کا حال دیکھ لیں، اور دیکھیں واللہ دنیا بڑی کام کی ہے. کئی لوگوں سے میں ملتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، مطلب میں تو ان کے پاس کو بھی نہیں ہوں، اتنی صلاحیت ان کے اندر ماشاءاللہ. لیکن کیا کر رہے ہوتے ہیں اس صلاحیت سے؟ زیادہ شیار چلاک ہیں تو کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب کام کر رہے ہیں. ضائع ہو جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار اگر آپ کا دل اکتانے لگے نا ان چیزوں سے، اور آپ کہنے لگے ہاں شاید میں کچھ زیادہ شدت اختیار کر رہی ہوں، ایسے لوگوں کا حال دیکھ لیں. واللہ میں کسی کی برائی بیان نہیں کرنا چاہتی، اور اللہ جانتا ہے کون کس حال میں ہے. لیکن یہاں سے جتنی لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے نا، یا وہ تھوڑی بہت چھٹیاں لے کے گئی ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہونے والا ہے، وہ واپس نہیں آئی ہیں. اور آپ کبھی اب ان کی زندگی دیکھیں، اور ان کی زندگی ان کی ڈی پی اور ان کے سٹیٹس میں نظر آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے خیر سے. پھر جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو دعائیں بڑھا دیں، اپنی استقامت کے لیے دعا کریں. یہ مت کہیں کہ ہائے میں بڑی نیک ہوں اور میں تو کبھی نہ بھٹکوں. بالکل نہیں، یہ بے وقوفی ہے. یہ جملہ کہنا بے وقوفی ہے کہ بھائی مجھے کوئی نہیں بھٹکا سکتا، یہ دنیا ہے، اس کے اندر بڑی 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 کشش ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی لازمن دیکھ لیا کریں.
اچھا بہرحال وہ لوگ کیسے تھے، ان کا انجام ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا وہ لوگ برباد ہو گئے، بے سکونی آئی ان کی زندگی میں، اور کچھ کو تو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ ان کا بیک گراؤنڈ بھی جانیں، یعنی یہ تھے کیسے۔ ابھی تو ان کا ذرہ بھی نہیں بچا، لیکن کیا یہ اتنی نازک قوم تھی کہ فوراً سے یعنی اس طرح ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا معاذ اللہ؟ کیسی قوم تھی یہ؟ کیا طاقتیں تھیں ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس کوئی حفاظتی انتظام تھا؟ باقاعدہ ایسا نظام تھا کہ بھائی ان کی سیکیورٹی وغیرہ رکھی جاتی ہو؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ قوت والے اور طاقتور تھے، یعنی قریش مکہ اور اہل مکہ سے زیادہ۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جیسے وہ لوگ تھے، ایک آیت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے کوئی ایسی قوم اس کے بعد پیدا نہیں کی ہے۔ انتہا درجے کی بڑی قوم تھی وہ۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ ان کا جسم بھی بڑا تھا ہم سے، ان کی طاقت بھی ہم سے زیادہ تھی، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ہم سے زیادہ تھی۔ یہ جو احرام مصر آپ کو نظر آتے ہیں، آپ انہی کو دیکھ لیں، یہ ہم سے پہلے لوگوں نے بنایا ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس ہم خود کو بڑا سائنسدان اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی دریافت کی، یہ کیا وہ کیا، ہمارے پاس بہت اعلیٰ قسم کے ٹیکنالوجی ہے، سارا سسٹم ہے۔ ہم تو ابھی تک اس کی حقیقت کے بارے میں زیادہ اندازہ نہیں لگا پائے، صرف تکے لگاتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ بنائے بغیر ان مشینوں کے جو ہمارے پاس ہیں۔ یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے ان کو تراشتے تھے اور پھر ان میں گھر بناتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ طاقت۔ اگر کوئی انسان پتھر کو تراش رہا ہے اور اس کے اندر گھر بنا رہا ہے تو اٹس مین اس کے پاس طاقت بھی ہے، دماغ بھی ہے، اور ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے تو پتھروں کو تراشنے سے رہا، کسی نہ کسی چیز سے تراشتے ہوں گے نا۔ وہ آلہ کیا تھا؟ ان کی ٹیکنالوجی تھی۔ اور وہ ٹیکنالوجی کیسے آئی؟ ظاہری بات ہے ان کے اندر اتنی ذہانت تھی کہ وہ یہ کام کر سکتے۔ تو قوت، طاقت، ہر چیز میں وہ ہم سے زیادہ تھے۔ ہمیں تو شاید وہ اپنی ہتھیلیوں میں اٹھا لیتے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہمارے قد بھی کم ہو گئے ہیں اور ہمارے جسم کی طاقت اور عمریں اور ہر چیز کم ہو چکی ہے۔ سوچو وہ کتنی طاقتور قوم تھی اور ان کا کیا حال ہوا۔ اور انہوں نے زمین کو آباد بھی کیا تھا، زمین میں ہل چلائے تھے، یعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے اتنا ان کی جان پہچان نہیں، لیکن پچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں۔ خود اناج اگانا، کھیتی باڑی کرنا، فصلیں اگانا، پھر اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے اس کا سارا بندوبست کرنا، اس کا سارا نظام ہونا ان کے پاس، کیا یہ معمولی چیزیں ہیں؟ معاذ اللہ، اٹس مین کہ بڑی پاورفل تھی وہ۔ یعنی انہوں نے زمینوں کو کھود ڈالا، ان کے اندر سے خزانوں کو نکال باہر کیا۔ آج کا انسان کیا سمجھتا ہے؟ طاقت سے، شہرت سے، پیسے سے اور الگ الگ طرح کی صلاحیت ہونے سے شاید وہ معاذ اللہ اللہ کو ہرا پائے گا یا اللہ کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہ اس کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ انسان اس جگہ تک نہیں جا سکتا جہاں پر رب کی ذات ہے، یعنی اسے پا ہی نہیں سکتا، وہ نہیں ڈھونڈ سکتا کون سی جگہ میں وہاں جا کے دیکھوں رب کو معاذ اللہ۔ جب اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو مقابلہ تو دور کی بات ہے۔ مقابلے کے لیے ضروری ہے آمنے سامنے آنا۔ مثلا اگر آپ مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس آئیں، میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اس جگہ جانا پڑے گا جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ لیکن اگر میں جا ہی نہیں سکتی جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو مقابلہ تو دور کی بات ہے، پھر ایسی بات کرنا ہی بے وقوفی ہے۔ تو انسان حقیقت میں بے وقوف ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔
سائنس آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کو لگے گا یہ تو ہمارے لیے کیا ہے، وسائل ہیں، صلاحیت ہے، اور یہ تو ہمارے فائدے کے لیے. جہاں اس کا فائدہ ہے اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے. انسان نے فزکس کے بارے میں سارا کچھ دریافت کیا، اس نے کہا سارا کچھ ہے یہ بھائی، خود بخود سارا کچھ ہو گیا، سارا کچھ بن گیا، اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نقصان بھی تو ہے ان چیزوں کا. کیا آپ کہہ دیں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بس خود بخود ہی ہوئی جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی وہ کیمیکل ریئیکشن ہوا تو یہ ہوا، پھر وہ کیمیکل ریئیکشن ہوا تو یہ ہوا. تو بھائی اگر یہ سارا کل کیمیکل ریئیکشن سے ہی ہوا ہے تو ابھی بھی کوئی ریئیکشن ہونا چاہیے تھا. ابھی کوئی اور ریئیکشن کیوں نہیں ہو رہا کہ چینج ہو سارا کچھ؟ ہاں بھائی، وہ انسان بندر تھا تو وہاں سے پھر وہ انسان بن گیا، تو ابھی انسان سے کچھ اور کیوں نہیں بنا؟ کچھ اور بھی بننا چاہیے تھا ہمیں، ہے نا؟ تو جتنا زیادہ انسان پڑھتا جا رہا ہے، علم حاصل کرتا جا رہا ہے، چیزوں کو دریافت کر رہا ہے، اتنا زیادہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں شاید اللہ کی پکڑ سے نکل رہا ہوں، اب اللہ میری گرفت نہیں کر سکتا معاذ اللہ. یہ صرف ہماری بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے، کم علمی ہے، جاہلیت ہے، اور کچھ نہیں. دیکھیں، کسی ایک جاہل نے ایک عالم سے سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی معاذ اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے، یعنی اتنا پاورفل، اتنا طاقتور؟ وہ عالم ہنسے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اور انہوں نے کہا تم بے وقوف ہو. دیکھو اللہ اپنے جیسا اللہ اگر بنا بھی لے، یعنی وہ ویسا بنا لے، پھر بھی وہ رہے گا تو مخلوق ہی، وہ خالق تو نہیں ہے. وہ اللہ کے کنٹرول میں رہے گا، اور جب اللہ چاہے اسے مٹا دے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر زیادہ طاقتور ہو گئے تو معاذ اللہ آپ اس پہ قابو پالیں گے جس نے آپ کو بنایا، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں جس نے آپ کو بنایا. اس کے ہاں تو ایک بٹن دبانے جتنی بھی دیر نہیں ہے کہ وہ آپ کو اندر سے سارا نشٹ کر دے، ختم کر دے، ہلاک کر دے، اور آپ کا کچھ بھی نہ بچے. بات تو یہ ہے ساری. آپ کی طاقت اس کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں. وہ جب چاہے آپ کے اندر کے طاقتور نظام کو ختم کر سکتا ہے، اور اس قابل کر سکتا ہے کہ وہ کسی قابل نہ رہے، بالکل اسے نکما بنا سکتا ہے. بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے ہاں اپنی ہار کو، شکست کو، بے بسی کو، عاجزی کو قبول کر لیں اور اظہار کر دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو آج جن لوگوں کو لگتا ہے طاقت ہمیں بچا لے گی، تو دیکھ لو بھائی طاقت والوں کے ساتھ کیا ہوا. پوری کی پوری ان کی جو کمیونٹی تھی برباد کر دی گئی. آج کل جو ہمارے ہاں سپر پاور سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ، یہودی، یہ سارے جو ہیں، ان کو بھی اپنی طاقت اور شہرت اور ان سب چیزوں پر بڑا مان ہے. اور واللہ جب آپ کسی چیز پہ مان کرتے ہیں نا تو پھر اللہ بڑے طریقے سے توڑتے ہیں ان مانوں کو. ابھی آپ دیکھیں، باوجود اس کے کہ ان کو چلیں بڑی اللہ نے ان کو ایک نام پہچان دیا ہوا ہے غیر مسلموں کو، پھر بھی میں حیران ہوتی ہوں پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ان کو ایک جگہ کھلونے نہیں دیتی. پھر بھی کہتے ہیں نہیں اور مل جائے، اور مل جائے. یہ جب بھی ہلاک ہوئے نا اپنی کثرت کی چاہت کی وجہ سے ہوں گے، اور بہت بری ہوگی ان کے ساتھ. اللہ نے اتنا کچھ دیے پھر بھی رج نہیں رہے. یعنی آپ کو کیا تکلیف ہے اگر ایک طرف ایک لوگ اچھے سے رہ رہے ہیں، آپ کے پاس اتنے آپ اور لے کے کیا کریں گے؟ اگر اتنے سے آپ کا پیٹ نہیں بن رہا تو ان معصوموں کا چھین کے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. بس بھائی اس 1% خطے پر بھی نا میری حکومت ہونی چاہیے.
میری طاقت ہونی چاہیے یہاں تک بھی. ایسی طاقت والے بڑے آئے اور بڑے گئے. اگر طاقت سے انسان بچ سکتا نا تو فرعون کبھی نہ مرتا. یہ جو آج کے فرعون ہیں ان کو بھی ان کی طاقت نہیں بچا سکے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے زیادہ آباد کی تھی، یعنی یہ جو زمینیں ہیں انہوں نے ان سے زیادہ آباد کی. اتنی زیادہ اہل مکہ مشرکین آج کے دور کے لوگوں نے زمینیں آباد نہیں کی جتنی ان سے پہلے لوگوں نے کی تھی. آج ہم بڑی بڑی بلڈنگ بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس ہمارے جیسی کوئی ایسی قوم نہیں جو پہلے گزری ہو. بھائی وہ آپ سے پہلے بہت کچھ بنا کے چلی گئی. اور یہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. ہر چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا. کیوں؟ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس سبب بھی زیادہ تھے، اسباب وسائل. بس انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائیں، زراعت اور کاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ پائے. تو یعنی آپ جتنی آج کے دور میں موجیں مار رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے پہلے ایسی قومیں گزر چکی ہیں جو اس سے زیادہ موجیں مار چکی ہیں. آپ کے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. اچھا ابھی اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کبھی کبھار نا آپ کی انزائٹی جو خاص طور سے آج کل کی نوجوان نسل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے خیر سے. وہ کیوں ہے ان کے اندر انزائٹی؟ جب وہ یہ چیز سوچتے ہیں ہائے میں مر جاؤں گی، اچھا میری عمر اگر کم ہوئی تو، اچھا اگر میں غریب رہ گئی تو. آپ کو پتہ ہے یہ بھی بہت بڑا فوبیا ہے. بعض لوگ اس فوبیے کی وجہ سے انزائٹی میں اور پھر ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر خدا نخواستہ خودکشی تک آ جاتے ہیں کہ اگر میں غریب رہ گئی تو میں کیا کروں گی. بعض لوگ اگر میں کامیاب نہ ہوئی تو، اگر مجھے ڈگری نہ ملی تو، اچھا اگر مجھے برا شوہر مل گیا تو. لڑکیوں کا یہ بہت بڑا ڈر ہے. اللہ اکبر. تو بھائی اس آیت کو پڑھ لیں. ان لوگوں کو ہم سے زیادہ سارا کچھ ملا لیکن ان کے پاس بچا نہیں. بچا. مجھے کم مل رہا ہے زیادہ مل رہا ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا، کیونکہ کم ملے زیادہ ملے میرے پاس رہنا نہیں یہ اصل مسئلہ ہے. تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مزید انزائٹی میں جانا چاہیے. مجھے پھر سے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ بھائی اچھا مجھے نہیں پتا میں کب تک ہوں اور کیا ہے کیا نہیں. معاذ اللہ ایسی سوچوں کو اعوذ باللہ پڑھ کے بڑے آرام سے نہ پیچھے کر دیں اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو یہ بات سمجھانا شروع کر دیں کہ دیکھو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے تم کتنا عرصہ ہو کتنا عرصہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تم نے جہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تمہیں ہمیشگی کا بڑا چاہ نا، اللہ تمہیں دے گا، وہ بھی تمہیں بڑا شوق ہے دے گا، لیکن اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تم اپنی تیاری اچھی کرو، اللہ کے قریب رہو، اللہ کو تھام کے رکھو، اللہ کا ساتھ مت چھوڑو، اللہ کے رستے سے الگ مت ہو، بس اللہ کے ساتھ ساتھ رہو. تھوڑا سا بھی الگ نہ ہو، پیچھے مت ہو، اس رستے پہ چلتی جاؤ جو اللہ والے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل لوگ اصل بات کو سمجھتی نہیں ہیں، تیاری نہیں کرتے، بس ڈرتے رہتے ہیں. انزائٹی ہو رہی ہے کیوں؟ یہ ڈر ہے، وہ ڈر ہے، فلاں ڈر ہے، دمکانا ڈر ہے. یہ حل نہیں ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈرتے رہیں. بیٹھ کے اٹھیں اور کام کریں. آپ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس بات میں پریشانی کیوں؟ پیسہ اس لیے آپ کے پاس نہیں آتا کہ اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. انسان ہماری زندگی میں اس لیے نہیں آتے کہ اب میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی. وہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو الگ سبق سکھا کے جائیں. پیسہ بھی اس لیے آتا ہے جتنا آپ کی قسمت میں ہے لگے اور اس کے بعد نکل جائے. تو پھر ان چیزوں پہ ڈرنا ہی کیوں؟ پریشان کیوں ہونا؟ خوف کیوں محسوس کرنا؟ ان کو کھونے میں اتنا دل کا کیوں گھبرانا؟ بس یہاں کچھ ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں تو میں کیوں فکر کروں؟ ڈونٹ وری. کیونکہ ہم سے پہلے قوم ایسی گزر چکی ہے جس کے پاس ہم سے زیادہ سارا کچھ تھا. آپ دیکھیں ہزاروں سال بھی لوگوں کی عمر رہی ہے ہم سے پہلے، ہزاروں سال یعنی 10 صدیاں. لیکن کیا ان کی زیادہ عمر انہیں بچا سکی؟ نہیں بچا سکی.
قوت ان کے پاس زیادہ تھی، وسائل زیادہ تھے، فیسلٹیز زیادہ تھیں، اسباب زیادہ تھے، کیا ان کے اسباب انہیں بچا سکے؟ بچ تو سکتے ہی نہیں ہو۔ جتنا جلدی ہو سکے اس حقیقت کو مانو، تب جا کے تم اس انزائٹی سے نکلو گے جو تمہیں بار بار یہ سوچنے پر آتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بالکل کچھ نہیں بچے گا۔ رونے کی کیا بات ہے؟ دکھ کی کیا بات ہے؟ اللہ تو ہے تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، تمہاری زندگی میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے پیاری طالبات، اپنے آپ کو ہمیشہ اپنا رخ اس چیز کی طرف موڑ دیں جو ریئلٹی پر بیس کرتی ہے، جو وجود رکھتی ہے، جس کی کوئی حقیقت ہے۔ اس دنیا کو لے کر اتنا سیریس مت تو۔ یہ دنیا ہے آنی جانی، آنی تھوڑی دیر کے لیے اور جانی ہمیشہ کے لیے۔ تو اس پر افسوس کرنا بالکل بیکار ہے۔ اب بتائیں اس قوم کے بارے میں پڑھ کے کیا ابھی بھی آپ کو یہ ٹینشن ستا رہی ہے کہ میں تھوڑی غریب ہوں، میرے پاس تھوڑے کپڑے کم ہیں، میرے پاس جوتے کم ہیں، میرے پاس گولڈ کا سیٹ نہیں ہے؟ جس کے پاس ہے واللہ ہی اس کو دیکھیں جب وہ مرے گی تو اپنے ساتھ کیا لے کے جائے گی۔ یہاں شہروں میں تو اتنا نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن واللہ ہی اگر کبھی میرا کسی گاؤں میں جانا ہو نا، وہاں پر لوگوں کے یہی مسائل ہیں، اس کو کم، مجھے زیادہ، مجھے کم، اس کو زیادہ۔ یہ جو مادی چیزیں ہیں نا آج کل کی، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے دور کا، بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، ظاہر من الحیات الدنیا، ہر بندہ چاہتا ہے بس میں حاصل کروں، بس میں پا لوں اس چیز کو، بس کسی نہ کسی طریقے سے راتوں رات میں دنیا کی سب سے مشہور، فیمس اور حسین اور امیر بندی بن جاؤں۔ کیا فائدہ؟ آپ، میں کہہ رہی ہوں آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں، آپ دیکھیں جن لوگوں نے حاصل کیا ان کا کیا ہوا، تو آپ حاصل کر کے کون سا کوئی بڑا تیر مار لیں گے؟ دوبارہ سے اپنے مقصد پہ نظر ثانی کریں۔ اگر کسی نے کل نوٹ بھی کیا ہے تو کیا وہ مقصد دنیا سے ریلیٹڈ تھا یا آخرت سے ریلیٹڈ؟ یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا آج کل، خاص طور سے آخری پاروں میں تو بہت زیادہ اس بات کا ذکر ہے کہ دنیا کی حقیقت ہمیں دکھائی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ پھر بھی گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ واقعی یہ اسی دنیا کی بات ہے جس میں میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، جس میں میں بھی بات کر رہی ہوں، معاملات کر رہی ہوں؟ یہ اسی دنیا کی تو بات ہے، کوئی اور سیارہ تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے، لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ تمام ترقیاں حاصل کرنے کے بعد، قوتیں حاصل کرنے کے بعد، خوشی حاصل کرنے کے بعد بھی ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ آپ شہرت حاصل کر لیں، کامیاب ہو جائیں، ڈگری مل جائے، ڈاکٹر بن جائیں، آپ کو شوق ہے کہ بھائی، اچھا آج کل لوگوں کو یہ بھی بڑا شوق ہے کہ ان کی جو مہینے کی تنخواہ ہے نا، وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ تک ہو۔ یہ بھی لوگوں کا ایک ڈریم ہے۔ صحیح عجیب لگتا ہے نا، مجھے بھی بڑا عجیب لگا تھا، اللہ کی پناہ۔ لیکن خیر یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ اللہ کو بلا بیٹھے ہیں تو ہلاکت آپ کا مقدر ہے۔ اور اس چیز کو لائٹ مت لیں، مت سوچیں میں کلاس میں آتی ہوں تو ہمیشہ ایسے ہی آتی رہوں گی اور بس یہی میری روٹین ہے کہ بس میں نے ایسی روزانہ کلاسز میں آتے رہنا۔ نہ، جس طرح آپ کلاسز میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اسی طرح آپ دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن چلے جائیں گے۔ ہمیشہ ایسا نہیں کہ یہی والا ماحول ہے، بس آپ کلاسز میں آ رہے ہیں اور بس آ کے پڑھ رہے ہیں اور بس آپ لیکچر سن رہے ہیں۔ یہ کچھ ٹائم کے لیے ہماری زندگی میں، اس کے بعد ایک ایسی دنیا میں انٹری ہونی ہے جہاں پر حساب کتاب ہے۔ یہ مت سوچیں اگر میں آج صبح اٹھی، میں تیار ہوئی، میں نے گھر کے کام کیے، بچوں کو دیکھا، شوہر کو دیکھا، بس سفر کیا، گھومنے پھرنے چل گئی،
ایک دن آپ کی زندگی میں ایسے روٹین شروع ہونے والے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ آپ کی اس زندگی پر بیس کرتی ہے، انحصار کرتی ہے۔ تو جو دلائل آپ کے پاس آ چکے ہیں اسے مان لیجئے، جو کام کرنا مشکل لگتا ہے اسے کریں، خود کو بتائیں نجات اسی میں ہے، نہیں چھوڑ سکتی، اللہ پکڑ لے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ حساب لے گا، اللہ آزمائے گا، آخرت میں سزا بھی دے گا اگر نہ سدھری تو۔ اپنے لیے سوال لکھ لیجئے، محاسبہ کیجئے، جب پہلے اس آیت کو پڑھا تھا اور ابھی پڑھا ہے اس طرح کی آیت کو، تو کتنے پرسنٹ ایسے اعمال ہیں جن پر میں عمل کر رہی ہوں اور جن پر نہیں کر رہی۔ تھوڑی ایسا کہ معاذ اللہ آپ کے پاس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کا پیغام آئے گا، ان کا پیغام آیا تو کتنے پرسنٹ پر آپ نے عمل کیا، کتنے پرسنٹ پہ عمل نہیں کیا، لکھ لیجئے اس کو اپنے پاس۔ اور پھر یہ مت کہیں کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، جب آپ یہ چیک کر لیں گے نا کہ کتنے پرسنٹیج ایسی نکلتی ہے جس پہ آپ عمل کرتے ہیں اور جس پہ نہیں کرتے، تو آپ خود بخود یہ بات سوچ لیں گے کہ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا، لیکن دراصل خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی گناہ کے انہیں عذاب دیتا۔ تم جب اس زمین کو ویران دیکھو گے، کھنڈر میں بدلا ہوا پاؤ گے، تو اپنے دماغ میں یہ مت سوچنا، اپنے رب سے بدگمانی نہ کرنا کہ معاذ اللہ شاید تمہارا رب ظالم ہے اور وہ ظلم کرتا ہے اور اسے اچھا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو برباد کر کے پھینکتا جائے۔ قطعاً نہیں، ان کی اپنی غلطی تھی۔ پھر آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں، اور بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا فلاں انسان پہ یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے۔ دیکھیں، میں آج جب کلاس کے سٹارٹ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پردوں میں رکھا ہے، یہ بہت فضل والی بات ہے اللہ کی طرف سے نا۔ دیکھیں مثلا میں کہہ رہی ہوں اس انسان کو کیوں اتنا تیز بخار ہوا، کیوں ہوا، اللہ اس کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے کون کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، یا کون کون سے ایسے درجات تھے جو اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں اور وہ اتنے عمل کر ہی نہیں رہی۔ اللہ تو چاہتا ہے اس کو تہجدوں کا بھی ثواب ملے، یہ پڑھتی نہیں ہے، اٹھتی نہیں، اس ٹائم سوئی رہتی ہے، پھر اللہ اس کی زندگی میں تکالیف بھیجتا ہے، پھر وہ ان تکالیف سے اس اجر کو پاتی ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان، اس کو لکھ لیں، بعض اوقات کوئی انسان اپنے عمل سے بلند درجات نہیں پاتا بلکہ اپنی تکلیف کے ذریعے درجات کی بلندی کو پاتا ہے۔ ہر انسان اتنا نہیں ہوتا کہ وہ عمل کر لے، کچھ لوگ تکلیف کے ذریعے بلند درجات کو پہنچتے ہیں۔ اب مجھے اگر سر میں درد ہے، مجھے پتا ہے کہ ہاں مجھے یہ غلطی ہوئی تھی، ہاں مجھ سے یہ کام ہوا تھا، ضروری نہیں کہ بہت بڑا کوئی گناہ کا کام ہو، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں، آپ کے اندر سے وہ عبادت کی لذت ختم کر رہی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اپنی وجہ سے ہلاک ہوئے، جو تکلیف میں ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، کوئی اتنا معصوم نہیں۔ ہمیں لوگ معصوم نظر آتے ہیں نا، بیچاری کی آزمائش ختم ہی نہیں ہو رہی، لیکن یہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر رہا ہے، اللہ اس کے درجات بڑھا رہا ہے۔ جس ہستی کے بارے میں آپ کا دل سب سے زیادہ مطمئن ہونا، اس لحاظ سے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں کرتا، تھوڑا سا بھی نہیں کرتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم زیادہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ کمی کر دیتا ہے۔ اور آپ کبھی ان اقوام کے جرم کو محسوس کریں نا، اور کبھی آپ کے سامنے ایک طرح کی مووی چلائی جائے تو آپ انسان ہونے کے ناطے بولیں یہ تو بہت کم سزا ہے جن کو دی گئی ہے۔ اب اگر آج کے دور میں آپ ان شخصیات کو لیں، واللہ میں کسی کا نام نہیں لیتی، اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا، اللہ مجھے معاف کرے کہ میں کسی ایسے کام میں بولوں
جو صرف اللہ کا کام ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا امیجن کریں، جن لوگوں نے لوگوں پر ظلم کیا، بچوں کو، معصوم بچوں کو اس طریقے سے استغفر اللہ شہید کیا کہ ان کے جسم کے ذرات بھی نہیں ملے اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے، کیا آپ چاہیں گے کہ صرف وہ جلائے جائیں؟ آپ کہیں گے نہیں، ان کو اور عذاب ملے. اتنا ظلم کیا انہوں نے، اتنے لوگوں کے ساتھ کیے. اگر انسانوں پر اس چیز کو چھوڑا جاتا تو وہ کہتے جہنم کافی نہیں ہے، اور بھی سزائیں دو ان کو، کیونکہ انہوں نے بہت حد بڑھا دی ہے. لیکن پھر بھی آپ اللہ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی سزا سنا دے کہ اتنا اس کا جرم نہیں تھا. جتنا ہم نے جرم کیا ہوتا ہے نا، اس سے تو کم ہی سزا دیتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یہ مت بولیں ہائے اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ کہ اس کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں پتا تب آپ اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ چپ رہتے. یہ آپ کی کم عقلی اور کم علمی ہے کہ آپ ان باتوں میں بول رہے ہیں. تو کبھی کسی کو مت کہیں، خاص طور سے عورتوں کی بڑی بری عادت ہے. اللہ کو ابھی ضرورت تھی اس کی معاذ اللہ کو نہیں پتا تھا، وہ اکیلے ہیں. اب ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ڈونٹ وری، ان کا رب ہے. کوئی بھی ہم میں سے انسانوں کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کی وجہ سے آباد ہیں، رب کی وجہ سے بحال ہیں. تو کسی بھی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا کوئی سوال نہ اٹھائیں. اور اگر کبھی آپ نے زندگی میں ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور آج اپنے آپ کو سنا دے اللہ ظلم نہیں کرتا. میں جس حال میں ہوں یہ میرے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. وہ لوگ جو ہلاک ہوئے وہ بھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے. اگر آئندہ بھی مجھے کوئی اذیت پہنچے گی تو وہ میری غلطی کی وجہ سے ہوگی. اچھا، بعض لوگ بہت زیادہ خوف کا شکار رہتے ہیں، جس میں نے آج انزائٹی کی بات کی یا غم کی بات کی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو کوئی میری بات کو مانے گا اس کے لیے نہ کوئی غم ہے اور نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے. یعنی نہ اسے ماضی کا کوئی ڈپریشن لگے گا اور نہ ہی مستقبل کی اسے کوئی انزائٹی ہوگی. لیکن کب؟ جب وہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق چلے گا. یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کو خود کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی خوف اور غم ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ جب سے آپ نے اللہ کو چھوڑا ہے. اب آپ کو اتنا تو پتا ہے میں نے اللہ کو چھوڑ دی ہے، اب مجھے اور کون سنبھالے گا؟ تو پھر ظاہری بات ہے آپ انزائٹی میں جائیں گے، آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ جو مجھے سنبھالتا ہے اس کو تو ناراض کر چکی، اس کو تو چھوڑ دیا، اس کا تو ساتھ ہی اختیار نہیں کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں ان چیزوں سے نکلیں تو اللہ کا ساتھ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے گا. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بتا دی اور ان کے ذریعے ہماری اصلاح کروا دی. واللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح نہ کرواتا تو ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہ کر پاتے. یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے قرآن کے ذریعے ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، ہماری زندگی میں آسانیاں لے آتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے جو ہم کسی سے بعض اوقات کہہ بھی نہیں سکتے. کبھی کبھار دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو سوال کرتے ہیں قرآن آپ کو اسی کا جواب دیتا ہے. کبھی کبھار کچھ چیزیں صرف آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، الجھن بنا رہی ہوتی ہیں. آپ کلاس میں آتے ہیں، آپ قرآن کو کھولتے ہیں اور آپ مسکرا پڑھتے ہیں اللہ جی تو پوچھ رہی تھی، یہ تو میرے ذہن میں چل رہا تھا. تو الحمدللہ ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. کہ اللہ خیر عافیت کے ساتھ آپ کبھی بھی ہمیں اس جگہ پر نہ پائیں جہاں پر آپ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہمیں ہمیشہ آپ ان کاموں میں لگائیں جہاں پر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. الہ العالمین ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں. اے وہ رب جس نے پہاڑوں کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتے اور نہ ہی کوئی سرکشی دکھاتے ہیں، نہ ہی کوئی بغاوت کرتے ہیں، خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں بھی تھام لے تاکہ ہم نہ تیری سرکشی کر سکیں اور نہ کوئی بغاوت کر سکیں، نہ تیری نافرمانی کر سکیں، نہ کوئی ایسا کام کر سکیں کہ جو تیرے غصے کو دعوت دے.
یا رب ہم نہیں چاہتے کہ زمین و آسمان کی کسی بھی جگہ پر کوئی وبال نازل ہو جس کی وجہ ہمارا کوئی گناہ ہو. یا رب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین ہلنے پر مجبور ہو جائے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان پھٹ پڑے. یا رب ان تمام چیزوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. بے شک آپ کی پناہ میں آئی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ یا رب اگر میں یہ بات کر کے بھول بھی جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کبھی کسی بندے نے آپ سے کہا تھا کہ یا رب ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا. واللہ یا رب آپ کیوں کر اس بندے کو ضائع ہونے دیں گے جو چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دے. آپ کیوں کر ایسے شخص کی قدردانی نہیں کریں گے. واللہ یا رب آپ تو شاکر ہیں، آپ تو عالم ہیں، اور آپ تو علی کل شیء قدیر ہیں اور فعال لما یرید ہیں. آپ کے ہاں سے بھلا کوئی کیسے خالی ہاتھ لوٹ سکتے ہیں. الہی ہم آپ سے آپ کی رحمت اور آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک.